لائٹ آن کر دیں۔ اور خدا کا شکر ہے اس لیے کہ آج موسم بھی تھوڑا سا نارمل سا ہے، خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں گے پیدائش کی کتاب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ میرے ساتھ کھولیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 37واں باب، اس کی 5ویں آیت سے کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب صرف ایک دو بلب آن کر دے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب 5ویں آیت سے تلاوت سنیں گے۔ 11ویں آیت جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے، اور سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ مسیح میں میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے نبوتی خوابوں کو سمجھنا یا نبوتی خواب پروفیٹکس ڈریمز، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یاد رکھیے کہ خواب ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ وہ کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی ذات سے ہے، کسی ڈینومینیشن، ہر بندہ ڈریمز دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ لیکن نبوتی خواب ہر بندہ نہیں دیکھتا۔ اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ نبوت جو ہے یہ خدا کا ایک طریقہ ہے بولنے کا۔ اب بعض دفعہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبوت وہ ہے جو بول کے کی جائے، تو بھائی یہ ایک کائنڈ ہے۔ یاد رکھیے ہم ایک جملہ سنتے ہیں نبوتی کلام۔ کیا سنتے ہیں؟ نبوتی، یعنی خادم کے منہ سے نبوتی کلام ہوا ہے، تو جی بھائی میرے بارے میں نبوت ہوئی ہے، تو یہ نبوتی کلام ہے۔ دوسری نبوتی دعا بھی ہوتی ہے، دعا کے اندر بھی نبوت ہوتی ہے۔ ہم بعض دفعہ جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی نبوت، ہم دعا کرتے ہیں اگلے سال میں اس بندی کو اولاد دے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ نبوتی دعا ہے۔ نبوتی ورشپ بھی ہوتی ہے، ورشپ کے اندر نبوت چل رہی ہے، جو پرستش ہو رہی ہے وہ نبوتی ورشپ ہے۔ پھر نبوتی کتاب بھی ہوتی ہے، جو کچھ نبوت ہوئی ہے اس کو لکھا گیا۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، پھر کیا لکھا ہے؟ سننے والا، اور جو کچھ اس میں لکھا پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ تو پہلی کائنڈ کیا ہے؟ نبوتی کلام۔ دوسری نبوتی دعا،
नबूवती वर्शिप, नबूवती किताब, बार बार नबूवती काम भी होते हैं, नबूवती एक्शन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी मिसालें लिखी हुई है। यिर्मयाह से खुदा ने कहा कमरबंद बांध ले, फिर कमरबंद खोल के एक गड्ढे में छुपा दे, उसे वहां से निकाल, उसमें शिकाम पड़े थे। ये नबूवती एक्ट है। खुदा बाज़ दफा जो कुछ करना चाहता है वो नबियों से एक्शन करवाता है, इसे कहते हैं नबूवती एक्शन, नबूवती अमल। और छठी बात है नबूवती ख्वाब। बोलिए नबूवती ख्वाब, नबूवती ख्वाब। ये याद रखिए कि रूह की दुनिया में कोई दिन रात नहीं होता। ये दिन रात तो आपके लिए है। रूहानी दुनिया में, रूह की दुनिया में कोई दिन रात नहीं। और ये भी याद रखिएगा रूह कभी नहीं सोती। ये सोने का काम आपके बदन का है, लेकिन रूह जो है हमेशा जागती रहती है। और रूह जो है ये क्या करती है, बल्कि अगर देखा जाए तो आपकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो ना आप सोने में गुजारते हैं। आप अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा नींद में सोकर गुजारते हैं। और शायद बार दफा हम ये समझते हैं कि सोना वक्त का ज़िया है, लेकिन सुनिए खुदा आपके वक्त को, आपकी नींद को वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि वो आपकी नींद को आपसे कलाम करने के लिए इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बार दफा कह रहे हैं कि यार वक्त ज़ाया हो रहा है, ये बंदा सो रहा है, तो याद रखिए खुदा आपके नींद वाले टाइम को अपने लिए इस्तेमाल करके आपसे बात कर देता है। और ये खुदा का तरीका है। और खुदा के जो ख्वाब हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं। और खुदा बाज़ दफा ख्वाबों को आपके रवैयों को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा आपके रस्तों को तब्दील करने के लिए, और एक ख्वाब जो है वो तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल सकता है, नस्लें बदल देता है। जो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, ये भी याद रखिएगा कि रूह के दायरे में 4 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो टॉक करेगी आपसे। रूहानी दायरे में या रूह के दायरे में 4 ऐसी शख्सियत हैं जो आपसे बात करती है। नंबर 1 आपकी अपनी रूह, नंबर 2 रूहुल कुद्स, नंबर 3 फरिश्ते, नंबर 4 बुरी रूहें। आपके ख्वाबों में 4 तरह से 4 स्पिरिट्स टॉक करेंगी। आपकी अपनी रूह, जैसे लिखे काम की जाति के सबब से क्या देखे जाते हैं ख्वाब। आपकी अपनी रूह आपसे बात कर रही है। फिर सेकंड रूहुल कुद्स आपसे बात करेगा। थर्ड फरिश्ते आपसे कलाम करेंगे। और चौथा बुरी रूहें भी आपके ख्वाबों में आपसे कलाम करेंगी। अच्छा ये भी याद रखिए कि पुराने एहदनामे में शरीर लोग, फिर मैं कर रहा हूँ, शरीर लोग भी ख्वाब देखते थे। और पुराने एहदनामे में खुदा ने शरीर लोगों से भी ख्वाबों में कलाम किया। ये बड़ा जबरदस्त खुदा का रवाया है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ने फिरौन से क्या किया? क्यों जी, खुदा ने फिरौन से क्या किया? पैदाइश की किताब 41वां बाब निकाली था। खुदा ने नबूवती ख्वाब फिरौन को दिया है। पैदाइश 41वां बाब 15वीं आयत बड़ी का लिखा है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। अच्छा सुनिएगा, फिरौन कौन है? फिरौन कौन है? फिरौन मिस्र का क्या है? मिस्री कौन है? किनकी पूजा करते हैं? मिस्री बुतों की पूजा करते हैं, मिस्री जानवरों की पूजा करते हैं, मिस्री दरियाओं की पूजा करते हैं। और खुदा ने मिस्र के बादशाह फिरौन को क्या दिखाया? क्या दिखाया? पढ़िए। जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता जी। और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है जी। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता।
खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। सुनिए, फिरौन को यूसुफ ने कहा कि फिरौन कहता है मैंने ख्वाब देखा है, कोई इसका मतलब नहीं बयान कर रहा, ये नबूवती ख्वाब था। हैरान की बात है, एक गैर मजहब के बंदे से खुदा नबूवती ख्वाब से कलाम कर रहे हैं। हैरान की बात है, ये यहूदी नहीं है, इस्राएली नहीं है, यावे को नहीं मानता, यावे की पूजा नहीं करता, लेकिन खुदा ने नबूवती ख्वाब फिरौन को दे दिया है। और फिरौन ने जो ख्वाब देखे वो क्या है, पढ़िए 18 से। और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत कर, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि दरिया में से मोटी गाय निकली है और फिर पतली गाय निकली है, और जो पतली गाय हैं, जो कमजोर गाय हैं, मोटी गाय को क्या कर गई है, खा गई है। आगे चल के पढ़ते हैं 22 ऐसे जी। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंडी में 7 बड़ी और अच्छी अच्छी बालें निकली। अच्छा ये भी सुन लीजिए, अगर आपको एक ख्वाब दोबारा आया ना तो फिर ये खुदा की रहनुमाई है। सेकंड ड्रीम, अगर आपका ख्वाब दोहराया गया है और आपको वही ड्रीम जो आपने पहले देखा है आपने फिर देखा है एक नए अंदाज से, या आपने एक ही रात में कोई 2 ख्वाब इकट्ठे देखे जिनमें कनेक्शन है, तो फिर समझिएगा ये नबूवती ख्वाब की कायद है। और फिरौन ने दोबारा ख्वाब देखा और क्या लिखा आगे, पढ़िएगा। और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन सातों अच्छी अच्छी बालों को निकल गई। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बता। सुनिएगा, फिरौन कहता है मैंने अपना ख्वाब अपने जादूगरों से बयान किया है, लेकिन कोई मेरा जादूगर, कोई मेरा जो साहिर है, कोई जो मेरे दरबार में नजूमी है, हकीम है, इसका मतलब बयान। भाई हैरान की बात है, वो जादूगर जो मूसा के साथ बिल्कुल फेस टू फेस मुकाबला करते हैं, जो फिरौन के जादूगर के सामने आपने लाठियां फेंकते हैं, उनकी लाठियां भी सांप बनती हैं, आपने जादू से नीलम को पानी को खून करते हैं, आज इनको नबूवती ख्वाब की समझ नहीं आ रही। नबूवती ख्वाब की समझ किसी को नहीं आएगी, इसकी समझ उसी को है जिसमें खुदा का रूह होता है। नबूवतों को खोलते हैं खुदा के लोग, खुदा के मंसूब जो रूह से भरे हैं, अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता। सो क्या लिखा है, आगे बढ़िए। तब यूसुफ ने 25 है, यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है जी, जो कुछ खुदा सुनिएगा, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर क्या कर दिया है, ज़ाहिर किया है। जो कुछ खुदा करने को है, इसका मतलब है ये है नबूवती ख्वाब कि जो कुछ खुदा करने वाला है। हम बात दफा ये समझते हैं जो खादम नबूवत करता है ना, वाह चला। और भाई देखिएगा, अगर किसी को नबूवती कलाम है तो किसी को नबूवती ड्रीम्स हैं, सेम एक ही खिदमत है, एक ही गिफ्ट है। लेकिन होता क्या है, हमें पता है कौन फेमस करता है, वो जो पढ़ जाके नबूवत करते हैं। अगर किसी शख्स को खुदा आने वाले वक्तों के बारे में ख्वाबों में गाइड करता है तो बाइबल कहती है दिस इज प्रॉफिट। बाइबल मुकद्दस ये बयान करके खुदा किसी का तरफदार नहीं है, कहने के बाद मेरे खुदा बोलेगा। क्या लिखा है, सुनिए, जो कुछ खुदा करने को है, क्या लिखा है, उससे उसने क्या कर दिया। हैरान कुछ बात है भाई, यूसुफ पर नहीं जाहिर किया, हाँ यूसुफ पर इस नबूवत को खोला है। अब ये प्रोफेसी, ये नबूवती ख्वाब आ गया, और ख्वाब क्या था कि 7 साल यूसुफ कहता है बड़ा काल पड़ेगा,
اور کیا لکھا ہے؟ اور 7 سال کیا ہوگا؟ کثیر پیداوار، اور 7 سال کال پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا برے وقت اور اچھے وقت کی نبوت ہو گئی ہے۔ اب ہوا کیا؟ کرنا کیا تھا؟ بس ویٹ کریں کب برا وقت آئے گا، ایسے ہی ہوا؟ جی نہیں۔ اب فرعون کہتا ہے کیا کیا جائے؟ یوسف تجھ میں الہ کی روح ہے، تو مجھے لگتا ہے تیرے میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ خواب میں نے تجھے بتا دیے ہیں اور تم نے مجھے ان کا مطلب بھی بتا دیا، اب مجھے یہ بھی بتا کرنا کیا ہے۔ تو بھائی خواب میں مطلب یہ بتایا گیا، کیا لکھا ہے؟ 7 سال 29 آیت پڑھے گا، لکھا ہے دیکھ سارے ملک مصر میں 7 برس تو کیا ہوگا؟ پیداوار کثیر کے ساتھ ہوں گے۔ آگے ان کے بعد 7 برس کا حل کے مائی دوسرا دیکھو، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے۔ اب سنیے، اگر آپ کو خدا کبھی نبوتی خواب دے، آپ کو کسی برے وقت کے بارے میں بتا دے تو چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ خدا کہہ رہے اس کا حل تلاش کرو۔ اچھا مجھے بتائیے گا، اس خواب کی تعبیر تو بتائی یوسف نے، لیکن اب اس کا حل کون بتا رہا تھا؟ خدا کے یوسف۔ ہاں جی، اور یوسف پر خدا نے اس حکمت کو کھولا تھا۔ یوسف نے دعا بھی کی خدا مجھے بتا، لیکن یوسف نے خدا کا روح سے بتانا تھا کہ حل ہے جو کال کے سال ہیں ان کا حل کیا ہے؟ جس 7 سالوں میں تجھے اناج بڑا ہے نا، اتنا اناج جمع کر لو کہ اگلے سالوں سے بھی کی کرے۔ فرعون کو بڑا پسند آیا مشورہ کے اندر کیا بات، اتنی زبردست رہنمائی۔ ہماری پرابلم یہ ہے ہم اچھے وقت میں برا وقت بھول جاتے ہیں کہ برا بھی ہونے والا ہے۔ لیکن آنے میں بہت جیسے آج ہم بھول گئے تھے دھوکہ بھی دے گا ساتھ، آج ہم دھوکہ دے گئے۔ کئی دفعہ جب ہمارے پاس سارا کچھ ہوتا ہے نا، اسی پہنچا نہیں کہ میرے بڑا وقت آئے گا۔ بھائی اپنی زندگی میں برے وقت کے لیے بھی پلان بنا کر رکھیے۔ وڈیرے کہتے ہیں سر کہ یہ کچھ کول مرن چون کی کرنا ہے رکھے آ کر۔ ہمارا یہاں پر دور کیسا ہے، جی میں آئے نا پیسہ لٹاؤ، بس لٹاتے ہوئے رکھی جائے گی، آپ پہ یہ سوچی سارا کچھ کرے گا۔ خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو آنے والے حالاتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ برا وقت آئے گا، پرابلم آئے گی، مشکل آئے گی، اس کا حل کیا ہے؟ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب انہیں پہلے پتا سی اے مائنے مر جانا ہے۔ میں کہتے ہیں کہ مجھے خواب آئی تھی، میں کہتے تو ماری مائی بھائی صاحب میں نہیں ماری، میں کہتے خواب آئی تو کینسر نہیں کیتا خواب، بھائی صاحب مجھے پتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، مجھے پہلے خواب آئی تھی تو میں کہتے تو کرا ہے۔ اور بھائی اگر خدا نے آپ کو برا وقت دکھایا ہے، آپ کو نبوتی خواب دی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو بھائی حل کس نے کرنا تھا؟ ہاں جی کس نے حل کرنا تھا؟ فرعون کو خواب آیا، حل کون بتا رہا تھا اس کا؟ یوسف بتا رہا ہے۔ جو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ نبوتی خواب شیئر کرتا ہے۔ ایک ایسا ہی ایک اور بادشاہ دانیل دوسرا باب نکالے، دانیل دوسرا باب نکالے میرے ساتھ، دانیل دوسرا باب، اور آپ پڑھتے ہیں پہلی ایسے کیا لکھا ہے کہ بڑی جگہ کیا لکھا ہے؟ دانیل دوسرا باب پہلی ایسے، اور نبوکدنصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے۔ سنیے گا نبوکدنصر نے کیا دیکھے ہیں؟ اچھا یہ کون ہے؟ یہ یہودی تھا کہ یہ بھی غیر قوم ہے؟ بھائی یہ بھی غیر قوم کا ہے۔ یہ بندہ بھی یہوہ کی پوجا نہیں کرتا، بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ ہے، بتوں کا پجاری ہے، بت پرستی کرنا، لیکن بھائی اس کو بھی خدا نے نبوتی خواب دیا ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ نبوکدنصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل کیا لکھا ہے؟
اور اس کی نیند تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگروں کو، نجومیوں کو اور جادوگروں کو اور کشتیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور، کیا لکھا جی؟ آگے بڑھے۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور عرامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اپنے خادموں سے خواب بیان کر۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے نبوکدنصر نے بادشاہ نے خواب دیکھی ہے، خواب دیکھ کے بھول گیا۔ اگر غور کرنا ہے خواب دیکھ کے وہ کیا لکھا ہے؟ نجومی کہتے ہیں بادشاہ میں خواب بتا، کہتے ہیں خواب میں بھول گیا تھے۔ دسنا ہی تو صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض ہم لوگ خواب بھول جاتے ہیں۔ ایک بات سن لیجیے میری، ایسے خوابوں کو لکھنا شروع کر دیں۔ بادشاہ کو نبوتی خواب آیا، لیکن لکھا کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ صبح اٹھا تو خواب نجومیوں کو بلایا، جادوگر کو، اچھا مجھے خواب کا مطلب بتا۔ کہتے ہیں بادشاہ خواب تو بتا۔ کہتا ہے خواب نہیں دسنا، میں بھول گیا تھے، اور تمہیں خواب بھی بتانا ہوگا اور خواب کا اچھا غور کریں۔ اگر بشیر صاحب کو رات کو خواب آئے، لیکن پسند میں نے رات کو خواب دیکھے، مجھے پتا کیا مطلب ہے؟ میں کہا جو ایسا خواب سنائیں نہیں مجھے پتا، اور خواب ہی تو ہاں کا سنائیں تھے مطلب ہی۔ بادشاہ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے مجھے خواب نہ بتایا تو میں نے سارے نجومیوں کو، جادوگروں کو، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کیا لگے ہے وہ خراسیہ پر یہ کہہ رہا وہ اعلان ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے کہہ دیا ہے، مجھے میرا خواب بھی بتاؤ، اور اس کی کیا بتاؤ جی؟ اور بائبل کہتی ہے یہ بات پریز دی لارڈ دانیل کے کانوں میں پہنچے، وہ بھی انہی حکیموں میں سے ایک تھا۔ اب سارے پریشان، ملک کے سارے نجومی، جادوگر، فالگیر پریشان ہے کہ بھائی جان اٹک گئی ہے اور ہمیں قتل کیا جائے گا، بھائی ہم کیسے بتائیں؟ کوئی دیوتا، کوئی معبود ان جادوگروں کو نہیں بتائے گا وہ ڈریم کیا ہے، ڈریم بتائے گا وہی اس نے ڈریم دیا ہے، اور کون جانے گا؟ جو اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ دانیل کو معلوم ہوا، اور لکھا ہے 17 میں پڑھے گا، لکھا ہے تب دانیل نے اپنے گھر جا کر، آگے بڑھیے، حنانیہ اور مسائل اور طریقوں کو اطلاع دی۔ اس نے گھر گیا، اپنے دوستوں کو کہا، کس کا نام ہے؟ حنانیہ، عزرائیل، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے کیا کریں؟ اور دانیل اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک۔ کیسی شاندار بات ہے یہ ہے چنگے یار، یہ ہے دوست جو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں دکھ میں۔ ان کو پتا تھا اگر نہ بتایا تو ہم بھی مریں گے، ہم تینوں دوست بھی مریں گے۔ وہ بہنیں دعا دے گئے اور تینوں چاروں نے مل کر کہا خداوند ہمیں بتا آپ نے نبوکدنصر بادشاہ کو کیا نبوتی خواب دیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز، دانیل کے راز کے کھلے ہیں خواب دے وچ۔ خدا کو خواب منگیا کرو، خدا سے کہا کرے خدا مجھے بتا میری پرابلم کی کیا وجہ ہے، میرے گھر میں کیا مشکل ہے۔ خدا سے رات کو دعا کر کے سویا کرے، پوچھا کرو۔ دانیل نے خدا سے پوچھا سی کیا لگا خدا مجھے بتا آپ نے کیا خواب دکھایا ہے اس کو، وہی خواب کیوں آیا ہے؟ واہ بس کیا بات، ہلیلویا۔ نبوتی خواب مانگا کرے، خدا سے مانگیا کرو۔ مجھے تو سوچ ہے کئی لوگ پتہ کیا خواب مانگتے ہیں، مریم مان کہتے ہیں خدا میرے مانا ملا، وہ کی کرے خواب مانگیں گے،
میری دھی نہیں منو ملی خواب جو خدا مجھے میری بیٹی سے ملا ہم وہ لوگ ملنا کے خواب اے لوگ کی خواب مانگتے خدا کو میرا بشنو میرا سائیں منو ملے خواب سے اور کیا کرو خدا ہمیں نبوتی میسج دے ہمیں نبوتی خواب دے ہمیں اپنے ڈریمز دے جو آپ ہم سب بولنا چاہتے ہیں. اور لکھا یہاں پر کیا ہوا دانیل پر وہ راز کیا لکھا جی اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا. دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے وہی بادشاہوں کو وصول اور قائم کرتا ہے وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. ان لوگوں کی لکھا ہے وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو اور جو کچھ اندھیرے میں ہے پریز دی لارڈ جو کچھ تاریکی میں ہے جو کچھ اندھیرے میں ہے. آپ کا دشمن اندھیرے میں کیا منصوبے بناتا ہے آپ نہیں جانتے آپ کا خدا جانتا ہے. پوچھے خدا سے پوچھے خدا سے. آپ کا دشمن ہمارے منصوبے بناتے ہیں لیکن تاریکی کے منصوبے خدا جانتا ہے. جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا اور نور کیا ہے جی. اور آگے دانیل کیا کہتا ہے سنیے 28 میں پڑھ کیا لکھا ہے 28 میں جادوگر لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا. سنیے راز کی باتیں کون ظاہر کرتا ہے خدا. اور کیا لکھا ہے اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں اتنا دور کا خواب دے دیا ہے. خواب کیا تھا وہ پہلے کیا جانتے ہیں اس نے مورت دیکھی سونا چاندی پیتل تانبا مٹی یہ اینڈ ٹائم کی پروفیسیز ہیں. خدا نے نبوکدنصر بادشاہ کو ایک ڈریم دکھایا اور اس نے اس خواب میں ایسا خواب اس کو دکھایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج جو کچھ ہونے والا ہے کل وہ سارا اس نے تقریباً 3500 سال پہلے غیر قوم نے بادشاہ کو بتا دیا. کلیسیا کو خواب ہی نہیں ہوتے نبوت کیونکہ وہ کہنے ہیں وہ پتہ کلیسیا کو خواب نہیں ہوتے وہ کچھ ہونا کوئی نہیں. میرے خوابوں کا شہزادہ کہاں ہے ان کو تو خواب ہونے میں میری خوابوں کی شہزادی کدھر ہے وہ اس پہلے لگے رہا سی. ہمیں کدھر سے خواب آئیں گے ساڑھے خواب کسی اور بڑے دنے. میرا خواب ہے میں امریکہ جاؤں میرا خواب ہے میں بڑا بزنس کروں وہ ایک لو باہر اور نہ چھوڑی یہ سارا کچھ ملے گا. پہلے ڈنڈوز کی بادشاہی سب چیزیں جاؤں گے اور پھر خواب آدھا شہزادہ سامنے آؤنگا ہے میں لوگ سب کرتا تو میں کہنا عشق انہ ہوتا ہے عشق کی ہوتا ہے عشق کی ہوتا ہے ویاد وعدہ کم کھل جاتی ہے. ہائے 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 میں کتے پھنس گئی ہوں اور یہ کہتا ہے میرے گھرے کی پہ گئی ہے. پہلے کوئی خوش نہیں پہلے ہنے ہوئے تھے پہلے میرے خوابوں کی شہزادی میرے خوابوں کا اور کہتے ڈریم گرل ہے یہ میری کیڑی گرل ہے. اور بات جو پھر بھائی ڈریم اور گرل سمجھو پھر فشی ہو جاتی ہے. ان میں سے باہر آئے خدا سے کہے خدا ہمیں اپنے نبوتی خواب دی. خدا مجھے آنے والے وقتوں کے بارے میں بتا. اور یہ یاد رکھیے اگر خدا غیر قوموں کے لوگوں سے مخاطب ہے تو آج کلیسیا سے بھی وہ بات کرنے کو ہے. اس نے کہا میں ہر فرد بشر پر اپنی روح اڈیلوں گا تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے.
نوجوانوں کے خواب سارے خواب ہی اڑ گئے. خدا چاہتا ہے کہ آج کلیسیا، اور اس کو پتہ ایک نام کیا جسے کہتے ہیں پیغمبرانہ خواب. کیڑے خواب ہے؟ سارے بولو پیغمبرانہ خواب. کیڑے خواب؟ اگر خدا آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو سنیے، آپ میں پیغمبرانہ روح کام کر رہی ہے. خدا کسی خاندان کے بارے میں، خدا کسی بندے کے بارے میں، خدا کسی چرچ کے بارے میں، خدا کسی ملک کے بارے میں، خدا دنیا کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے خوابوں میں، تو بھائی سمجھیے آپ میں پیغمبرانہ اسپرٹ موو کر رہی ہے. نکالے نا میرے صاحب بھائی میں سے حوالہ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دانیل 2 باب اس کی پہلی آیت ذرا پڑھیے. سوری دانیل 7واں باب اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے. بات غور کیجیے. 7واں باب پہلی آیت کیا لکھا ہے جی. شاہ بابل بیلتشازر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے بستر پر کیا دیکھا؟ خواب میں اپنے سر لگتا یوں ہے کہ دانیل کو خوابوں کی بھی بلیسنگ تھی اور خوابوں کی تعبیر کی بھی بلیسنگ تھی. دانیل نے اپنے بستر پر کیا کیا؟ خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا. اچھا یہ بات سمجھنے کی، سنیے یہ بات سمجھنے کی ہے. آپ نے بستر پر کیا لکھا؟ اس کے دماغی. بیسیکلی دانیل اپنے بستر پر سوتا کچھ سوچ رہا تھا. سنیے اگر نبوتی خواب لینے ہیں تو اپنے بستر کے اوپر لیٹے خوابوں پر غور کرنا. آپ نے میں کیا سوچتا ہوں، آپ کی سوچوں کے اوپر آپ کو خدا ڈریم دے گا. تو سوچے نہیں سوچیں گے پہلے گندیاں سوچیں گے پھر کی یہ گندے خواب ہوں گے. کیڑے خواب ہوں گے گندے میں نہیں ہوں گے. لیکن اگر سوتے سے پہلے آپ کو سوچ کلام کے بارے میں، خدا کے کام کے بارے میں، خدا کی خدمت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، موجزوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، خدا پھر انہی خیالات کو بنائے گا ڈریم اور آپ سے کلام کرے گا. اپنے خیالوں پر کنٹرول کرے. کیوں داؤد کہتا ہے تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. کہاں سے سمجھ لیتا ہے؟ سو لکھا ہے کہ دانیل نے اپنے سر کے دماغی خیالات کی وجہ دیکھی، تب اس نے اس خواب کو وقت پڑے کیا لکھا ہے دوسری ہے. تب اس نے اس خواب کو لکھا. تب اس نے اس خواب کو کیا لکھا ہے؟ لکھا. خوابوں کی کتاب نے لکھیا کر خواب. کئی لڑکیوں کو ڈائری لکھا نہیں، آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، آج سالن میں روٹی نہیں تھی، آج روٹی کچی پکی تھی، آج میری بستی بڑی ہوئی تھی. ڈائری میں نہیں. ڈائری آج موسم بڑا خوشگوار تھا، ہم نے پکوڑے نکالے تھے، مجھے نیند کی ملا تھا. ڈائری میں نہیں. کی لکھن ہے بھائی اپنے خواب لکھو جو خدا آپ کو دکھاتا ہے. ڈیلی جو ہے میسج کھاتے خواب ہی لکھ لے گا جو خدا آپ کو دیتا ہے. آپ دیکھ لیا بھول کے بس نہیں. نبی کو کہا گیا تب اس نے اس خواب کو لکھا. جو خواب خدا دیکھے غیر اہم نہیں ہے، فضول نہیں، نکارا نہیں ہے. نبیوں کو جو بھی خواب خدا نے دیے نبیوں نے لکھے اور آپ کی بائبل میں درج ہے. لیکن شروع کریں ان خوابوں کو جو خدا آپ کو دیتا ہے، جو خدا آپ سے کلام کرتا ہے. اور میرے عزیز گنتی کی کتاب 12واں باب نکالی تھا، 6 آیت پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے 6 آیت؟ بڑی خوبصورت بات ہے. گنتی کی کتاب 12واں باب 6 آیت کیا لکھا ہے؟ تب اس نے کہا میری باتیں سنو. اگر 12واں باب 6 آیت جی ٹھیک ہے. تب اس نے کہا
मेरी बातें सुनो जी। अगर तुम में कोई नबी हो, अगर तुम में कोई नबी हो जी, तो मैं जो खुदावंद हूँ, तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई, उसे रोया में क्या करूंगा? आगे, और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को सुनिएगा, लिखा है अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं खुदावंद उससे रोया में क्या करूंगा और ख्वाब में उससे क्या करूंगा। सुनिए, अगर किसी शख्स ईमानदार के साथ ख्वाबों में खुदा कलाम करता है, सुनिएगा, यू आर द प्रॉफिट, आप नबी हैं। हम लोगों ने कंसेप्ट रखा है नबी वो है जो खुदा मुझे कह रहा है, खुदा मुझे ये करेगा। भाई ठीक है, ये भी प्रॉफिट है, लेकिन भाई जिस प्रॉफिट को खुदा, किसी को खुदा प्रोफेसी सुनाता है, सुनिए, सुनाता है, वो बोलता है, किसी को खुदा प्रोफेसी दिखाता है। फिर सुनिए, किसी को खुदा प्रोफेसी सुनाता है और फिर वो बोलता है, और किसी को खुदा प्रोफेसी क्या करता है। दोनों फर्क क्या है? और दोनों नबी थे, दोनों प्रॉफिट हैं। अगर खुदा आपसे कलाम करता है आने वाले वक्तों के बारे में, तो ख्याल खबरदार भी रहेगा, खबरदार भी रहेगा। की कर रहे हैं? इस्तिस्का की किताब 13वां बाब निकाले, सुनिए क्या लिखा है। इस्तिस्का 13वां बाब पहले ऐसे पढ़ी, क्या लिखा है जी, पहले ऐसे जल्दी से। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो, आगे, और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और तुझको किसी अजीब निशान बात की क्या दे खबर। अच्छा, आजकल की कलीसिया बड़ी शहजादी कलीसिया, जितनी लगी गली उतना उठ चली। हमारा ये आजकल बड़े ओए भाई ने प्रोफेसी की एंड हो गया, पानी, क्या बात है, क्या बात है। आप उसको पर्सनल तौर पे जानते हैं, आप उसको क्यों जी? आप एल्डर नोबल को कौन कौन जानता है पर्सनल? हाँ जी, कौन कौन जानता है आप में से? इनको पर्सनल कौन कौन जानता है? काफी लोग जानते हैं। मुझे कितने लोग जानते हैं पर्सनल? मेरे थोड़े थोड़े जाइए से थोड़े जगह दूर दूर रहो। कितने लोग जानते हैं पर्सनल मुझे? आप में से कितने लोग इमरान खान को जानते हैं? आने का कोई नहीं, कितने लोग जानते हैं इमरान खान साहब को? हम जानते नहीं उसको, हम कभी मिले नहीं, हमें पता भी नहीं कि वो खाता क्या, पीता क्या, नेचर क्या, बैठता कहाँ, सोता क्या, बस हमें एक बात का पता है, वो वज़ीर आज़म है। कई दफा हम खानों को बस जानते हैं, लेकिन आपने पर्सनल तजर्बा नहीं किया, वो किस रूह का मालिक है, वो किस रूह में मूव करता है, उसके पीछे कौन सी रूह है। लिखा है, पढ़िए, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की क्या दे, तो क्या लिखा है? और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी थी, वो मुंह में आए। लो जी, आंधे होने के जो क्या हो भी गया, इन्हें क्या सी अंचोषण है हो गया, आप मुतासर हो गए। आगे की, और वो तुझे कहे कि हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं, क्या करें? और उनकी क्या करें? पूजा। उन तो लगे पुठे पासे, पहले का काम होया, उन्हें प्रोफेसी की थी, काम हो गया, उन्हें ख्वाब देखा, काम हो गया, तो क्या वाह क्या बात है, बड़े बड़े पादी साहब जी, और पैसा तो ट्रैक को ला लगे हो, कितना लगे जी ट्रैक तो बाजी तुझा ऐच करना है, चीनी भी नाल लैके होनी ते नाल एक सिरी भी लैनी, और तो ट्रैक को लाना तुझे ही जान दे,
آپ اپنے گھر میں یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ اتنا دانا ان کو کھلا دیں، یہ کر دیں، آپ ٹریک سے اتارے گا وہ۔ یہ کیوں؟ یہ جادوگر لوگ کیسے لوگ آپ کو پھنساتے ہیں جی، وہ تو اپنے کام کرتے ہیں، اسی طرح بابا بڑا پہنچا ہے، پھر بابا تو ہمیں پہنچا چڑھتا ہے نا، کی کرتا ہے بابے کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، بابا کہتا ہے وہ ہاتھ بخا، بات کی کرتا ہے تو ہمیں ہاتھ بخا دیتا ہے۔ دھیان نہ کو عقل مچور بنی ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو، یہ خدا میں تمہارا خدا تم کو کیا کر رہے ہیں، سنو کی کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ تو ہم خدا سماندہ دیجئے تو ہم جان کے دستے کا نئے میں رستے چیک کرے گا، آزمائے گا کتنا فیتفل ہے، کتنا وفادار ہے، کتنا خدا سے کمیٹڈ ہے۔ خدا آپ کو سماتا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جان لے کہ تو خدا اپنے خدا سے اپنے سر دل اپنی سر جان سے کیا کرے، محبت رکھتے ہو نہیں، تم خدا اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف کیا کرنا، ماننا، اس کے حکموں پر چلنا۔ آگے اور اس کی بات سننا جی، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ سنیے گا 5 ہے، وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے۔ سنو یہ لکھا ہے، وہ نبی یا خواب دیکھنے والا کیا ہو جائے، حدیث اللہ ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی خبردار رہیے گا، اس میں بھی وفادار رہیے، خبردار رہیے۔ ہمارے چرچ میں پروفٹ آیا تھا، اس چرچ میں بابا کو 40-50 بیٹھ لے آگے کرے، پتہ ہے یاد آ گئے۔ اس نے ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے جی مجھے خدا نے کہا ہے آپ کے چرچ میں جو 5000 روپیہ ہدیہ دے گا اس کو خدا بڑی برکت دے گا، کھلو جو وہ ساتوں تو بندے کھلو گے 5-5 جانے، کہتا آپ 3,000 والی کھلو جو، میں پیچھے بیٹھ کے سنا وہ بھی کھلو گے، اور 2,500 والے کھلو جو 2,500 بھی کھلو گے، 2 والے بھی کھلو گے تو 2 دیں گے، 2 والے کھلو گے۔ پھر بعد میں کھلو گیا، میں کہوں تو بیٹھ جا، اون تو بیٹھ جا۔ اس نے ہماری کرسچن میں کچھ پروفیسی کی، نبوتیں کر کے گیا، اے جی اس بہن کو اس سال کے اینڈ تک بیبی دے گا خدا، میں پروفیسی کرتا ہوں۔ تو چیک تو کریں نا بھائی، جو پروفیسی ہوئی ہے پوری ہوئی ہے کہ نہیں، نبوتوں کو پرکھو۔ ہم بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں پروفیسی ہو گئی تھی، پیچھے ہو جاؤ میرے تک یہ ہوئی ہے، وہ بندہ کہنے لگتا ہے میں وہ وہاں سے ڈر گیا تھی، اور پروفیسی تو ہوئی ہے لیکن پوری بھی کروانے کے لیے اب یوسف نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اس نے دیکھا ستارے، چاند، سورج مجھے کیا کر رہے ہیں، وہ جناب ایسے بیان سے کمالا پہ خواب دیکھے، خدا پاک کہتا ہے تینوں سی سجدہ کرنے، انہیں پھر ایک خواب دیکھا، پھر پڑھا دسیا، انہیں پھر بھولیا پڑھیا، اور میں نہیں سی پتا خواب کی تعبیر واسطے پروسیس سے گزرنا پہنا ہے۔ ایک خواب نبوتی خواب پورا ہوئے گا لیکن مولو کسی عمل جو ویلنے جو نگنا پہنا ہے، ویلنا کیا سی، اس سے اب اپنے بھائیوں کا حسد سہنا پڑا ہے، اسے پھینک دیا گیا، اسے رد کیا گیا، چھوڑا گیا، نفرت کی گئی، لیکن اب اس کو اپنے نبوتی خواب کو پورا کروانے کے لیے خدا سے وفادار رہنا ہے۔ ہر ذمہ داری کو پورا کیا ہے، چھوٹے لیول پر بھی جا کے کام کیا ہے۔ پوتیفر کے گھر میں چلا گیا، وہاں بھی کام صحیح کیا کہ نہیں، اوتھے بھی مدعا پایا گیا، جھوٹا مدعا پایا گیا، کہتا ہے وہ میں تے نبوت ہوئی ہے، نبوتی خواب ایکنے کی ہونے ہیں، بھائی نبوتی خوابوں کو پورا کروانا ہے تو خدا سے کیا کریں، کی کرنا ہے۔ کئی دفعہ میں کئی جن لوگوں کو خواب آتے ہیں بڑی فٹافٹ کر کے غور کر لو، آیا ہے تو روکو لے، تینوں بڑا ڈاٹا آیا ہوتا ہے، اور میں کٹا بار میں دساں میں تو سکون نہ آ گیا تو سکون بھی کرو ذرا،
اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں کوئی خواب آیا نا، اس کی زندگی کے بارے میں وہ کیسا ہے، فخر نہیں کرنا تو اللہ بھی کسی کو آسان کر دے۔ اگر آپ کو کسی بندے کی زندگی کا سیکرٹ معلوم ہوا ہے، پہلے خدا سے پوچھے، خدا بتاؤں کہ یہ اندر رکھ کے دعا کروں؟ جو خدا کہے گا پھر جا کے دسنا جائے اندر رکھ کے دعا کروں۔ مجھے بعض دفعہ جب کوئی عمل میں بولوں خواب بھی بڑے کاٹی ہوتے ہیں، جن کو آ جاتا ہے پھر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، کلیسیا کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، خدا آنے والے وقتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کیا میں نے کرنا ہے۔ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جہاز ٹکرائے، اس سے چند سال پہلے کئیوں کو خواب آئے تھے کیسا ہوگا، لیکن امریکن گورنمنٹ نے توجہ نہیں کی، اور کہا نہیں یہ ویسے خواب ہے۔ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں، اگر خدا آپ سے کلام کر رہا ہے تو شکر گزاری کریں۔ لیکن اب آخری بات سنیے، اگر خدا آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں کوئی بھی آگاہی دیتا ہے تو آج کے بعد خدا سے دعا کرنا شروع کریں، خدا میرے یہ خواب جو نبوتی خواب ہیں مجھے ان میں اور زیادہ سنجیدہ کر، اور زیادہ مچور بنا۔ اگر خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، کتنے لوگ آپ میں سے خواب دیکھتے ہیں رات بھائی، جن کو خواب آتے ہیں وہ کھا چکے، جن کو خواب نہیں آتے آج میں دعا کرتا ہوں خواب ہو، جن کو خواب آتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گا، صحیح سنو گی خدا بولنا شروع۔ جن کو خواب نہیں آتے، کوئی خواب نہیں وہ آ چکو، جن کو کہتے ہیں بس کوئی خواب ہی کوئی ہے وہ آ چکو، ایک دو، اور بھائی کوئی خواب نہیں ہے کیا بھائی نہیں آیا، پتہ نہیں آیا تھا آپ سے اور بھی نہیں آیا، چلو خدا کہ جی جو ہے آپ کو بھی کبھی خواب آیا، چلو بہت وہ ہوں گے، اور کس کو نہیں خواب آتے، سب نہ ہوتے ہیں۔ آج انہیں کی دعا کرنی ہے، خداوند ہمیں نبوتی خواب دے، سارے بولے خداوند ہمیں نبوتی خواب دے، ہمیں آنے والے وقتوں کے بارے میں خواب دے، خدا ہمیں میرے خاندان کے بارے میں خواب دے، خدا مجھے میرے دشمنوں کے خواب دکھا، کر لو دعا چکے رہوگے، خدا مجھے میرے دشمنوں کے بارے میں خواب بتا، خدا مجھے بتا میرے دشمن کیا کر رہے ہیں، خدا نو کہو دسے گا تو آنو نہیں دل کر رہا ہوں آپ کے بڑے دشمن ہیں، اور آپ یہ بھی دعا کریں خداوند پلیز مجھ سے خوابوں میں بولا، یہ دعا کریں خداوند مجھ سے خوابوں میں کلام کر، مانگے دعا اے خداوند مجھ سے خوابوں میں کلام کر۔ اور ایک بہت خطرناک حالت ہے، سنیے کیا، ساؤل بادشاہ نے جب گناہ کیا، پہلا ساموئیل 28واں باب نکال کے اس ورس کو پڑھیے گا، بہت ہی سنگین حالت ہے یہ، پہلا ساموئیل 28واں باب کھول کے پڑھیے گا، کیا لکھا ہے، یہ ساموئیل بڑا پریشان، ساؤل پریشان ہے، اور وہ کیا کہتا ہے سنیے گا، 28واں باب پہلا ساموئیل 6 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے جی۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا، آگے تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں، تو خداوند نے نہ تو اسے خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کی وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ یہ ہے خطرناک حالت، جب کسی بندے سے خدا ناراض ہوتا ہے نا تو خدا اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بات ہے، جو بندہ کسی سے ناراض ہوگا وہ اس سے بات کرنا چھوڑ دے گا۔ خدا جس بندے سے ناراض ہے، غصہ ہے، اس سے ٹاک نہیں کرے گا،
नंबर 1 अपने ख्वाबों को वहां से पीछे हटा लेगा। नंबर 1 अपने मंसूबों को वहां से उससे पीछे डालेगा। वो कहेगा नहीं बस इनफ, अब नहीं, छोड़ो इसको। खतरनाक हालत है ये। जिस बंदे से खुदा नाराज है, पहली बात वहां से खुदा अपने मंसूब कदमों को वहां से उठाएगा, कदम पीछे डाला है। समझिए मेरी बात। सेकंड, खुदा उससे कलाम करना बंद कर देगा, नहीं बोलेगा। सेकंड, खुदा ख्वाबों में कलाम करना छोड़ देगा। थर्ड, उसकी सिचुएशन जो है खतरनाक हालत होगी, और होगा क्या, वो अपना ट्रैक गलत कर लेगा। वो पता कहां गया, फिर जादू करने के पास। कैसा है? लेकिन जिस बंदे से खुदा खुश होगा, खुदा अपने नबियों को वहां भेजेगा, अपने पैगंबरों को भेजेगा, उसके घर में कदम टिकेंगे, खुदा कलाम करेगा, पुरपुर से, बाइबल से, ख्वाबों में बोलना शुरू कर देगा। ये खुदा की खुशनुदी है। तो चेक कीजिएगा क्या खुदा मुझसे बोलता है? बोलना बंद हो गया है, दुआ में चूक जाइए, बैठिए दुआ में। खुदा प्लीज, सबसे खतरनाक हालत है जब खुदा बात करना बंद कर दे, जब खुदा आपको समझाना छोड़ दे। खुदा बार बार अपने बंदे भेजता है। खुदा कहता है छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, रद्द करो इसको। वो खतरनाक कंडीशन है आपकी, वो खतरनाक कंडीशन है कि ये खुदा जब इस्राएलियों से नाराज हुआ, पता क्या लिखा हुआ है? असलम शेख साहब से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आपको बाइबल की कौन सी वर्स बड़ी पसंद है? कहते हैं नौजवान मनोए ना पूछे मनो बाइबल की केड़ी वर्स पसंद है, मनोए पूछो मनो केड़ी आयत को डर लगता है। कहता है मुझे डर लगता है उस वर्स जहां लिखा है खुदा का रूह सैमसून से जुदा। यहाँ कई सालों से खुदा कईयों से जुदा है, पता ही नहीं किसी। और लोग यानी बड़े खुश हो, पारी शुक्र है, गीत गाए गाने, पारी में दुआ भी कर रहे, चंदा भी दे रहे, सारा कुछ हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया आपसे, खुदा ने समझाना छोड़ दिया, खुदा ने ड्रीम देने आपको छोड़ दिए हैं। तो फिर इसका मतलब है आपकी हालत तशवीशनाक है, आपकी हालत अफसोसनाक है। ये चर्च में आना नहीं है कि मैं चर्च जान दिया, मैं आन दिया, सारे काम करना नहीं। तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, खुदा कोई जवाब ही नहीं आपको देता। आप सवाल पे सवाल करते हो, खुदा जवाब देना, खुदा कहता है तुझे मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। पता है किसी बंदे नाराज होता है, यार एक की जवाब छोड़ो, अच्छा मेरे हाथ में रहने दो। बात दफा खुदा भी ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देता है। एक हवाला पढ़ना में नाल खुदा करता कि ऐसे शख्स हो। रोमियो 12वां बाब निकालिए, रोमियो 12वां बाब सुनिए 28 में। ये आखिरी वर्ष खुदा ने मुझे आप सब के लिए कितने वास्ते तो नहीं पता, कितने वास्ते सुन लो। रोमियो पहला बाब 28-36 में ऐसे पढ़ते हैं, बल्कि ऊपर आगे 24 आए, 24 में रोमियो पहला बाब 24। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। इसलिए खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में क्या किया है? छोड़ दिया। खुदा ने कहा जाओ अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, अपनी डिमांड पूरी करो, जाओ नापाकी में, जाओ गंदगी में, जाओ गुनाह में। छोड़ दिया खुदा ने आपको, करो जो मर्जी करो, जाओ। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए। इसी वास्ते खुदा ने उनके दिलों की, लोग कहते हैं पाली साड़ी मर्जी, जो मर्जी करी, साड़ा दिल करी ना करी, तो भाई करें, भाई करो। नहीं मननी तो हटिए साहब, नहीं मननी खुदा की तो भाई ना माने, करें। लेकिन खतरनाक हालत यह है आपको छोड़ा गया। क्या लिखा है? उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें क्या किया? नापाकी में कि उनके बदन आपस में क्या हो? बेहुरमत किए। आगे
इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। शुक्रिया। 26 है। इस सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में क्या किया है? छोड़ दिया। आगे का नहीं बाज आ रहा, अपने लस्ट से अपनी गंदी ख्वाहिशों से नहीं बाज आ रहा, छोड़ दिया। जाओ करो, जाओ मुस्तजरी करो, जाओ शहवत मस्ती में गिरफ्तार हो जाओ करो। किधर हम नहीं बाज आते, हम अपने पोशीदा आशाओं के साथ बदी करते हैं। मुस्तजनी शहवत प्रस्ती लस्ट नहीं बात आ रही, छोड़ दिया खुदा ने आपको। जाओ, क्या लिखा है पढ़िए। इस सबब से खुदा ने क्या लिखा है? उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। गंदी शहवतों में छोड़ दिया। खुदा कहता है तुझे अपने बदन के मसाब में आने हैं, जाओ। आगे पढ़िए 28 आए। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना पसंद किया, कहते नहीं हमें खुदा नहीं पसंद है, हमें कलाम नहीं पसंद है, हमें फारिसाती कलाम नहीं अच्छे लगती है, सब चुप दिया ने। तो मैं तो चुपा था। हम लोग कहते हैं सारे मिठियां मिठियां सुनाओ, गल्ला तेरे नाल करा, अरे मिठी मिठी सब मिठियां मिठियां। मुझे अफसोस हुआ, मुझे एक दफा किसी बहन ने कहा पैसा तो सब मिठियां मिठियां छुट्टियां मार दो, बहुत ही मुझे यहाँ पर धचका लगा। इस कलाम को आप झूठे समझ लो, मैं आपको झूठे मार रहा हूं, हम इसको झूठे कह रहे हैं। और तरबियत है ये तरबियत है, नसीहत है, मलामत है ये। लेकिन आप इसको क्या नाम दे रही है? क्या नाम दे रहे उसको? हम कहते हैं बेइज्जती की थी, और बेइज्जती नहीं, तरबियत है। जिसको खुदा बेटा बनाता है, जिसको मोहब्बत करता है, उसको क्या करता है? आप अपने बच्चों को जूते मारते हो, लेकिन आपके जूतों में तरबियत है, मोहब्बत है, प्यार है। सुनिए क्या लिखा है। जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको ना पसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। कई अकल तो भाई ना पसंदीदा अकल में नबूती ख्वाब नहीं आते। जब आपकी अकल बिगड़ गई, आपकी अकल जो है आप गुनाह से भरी हुई है, शैतानी अकल है, उसमें नबूती ड्रीम नहीं आते। 3 दफा लिखे। नंबर 24 खुदा ने नापाकी में छोड़ दिया। नंबर 2 गंदी शहवतों में क्या किया? छोड़ दिया। और तीसरी ना पसंदीदा अकल के आगे बढ़ना हवाले कर दिया कि नालायक, सारे बोलो नालायक हरकतें, बोलो फिर बोलो। अगर आप नालायक हरकतें कर रहे तो समझिए आप नापसंदीदा अकल के हवाले हो गए। आप भटकियां हरकतें करने हो ना तो समझिए आप छोड़े गए। आपकी करतूतें नहीं सही तो समझिए फिर आप नापसंदीदा अकल में। जो बंदा सेंसेबल होगा वो हर काम ठीक करेगा। जो बंदा सेंसेबल है, खुदा पागल में कलाम नहीं करता, कहता है। और ना खुदा जुनूनिया में कलाम करता, जुनूनिया बड़ा जुनूनी चीज़ नहीं, खुदा कलाम करता है उनके जिनके होश व हवास, जिनके अंदर मसीह की अकल है। सारे बोलो मसीह की अकल। हम में किसकी अकल है? सारे बोलो किसकी अकल है? तो जब मसीह की अकल है तो फिर मसीह के ख्वाब भी आने चाहिए। हालेलुया। उनको सोचे ना करा ख्वाब मिलना है, लेकिन को ख्वाब देखने में कब वो खुदावंद मैं आज तो बाद मैं नहीं मोए देखने, कब वो खुदा मैं नहीं मोए देखने। और जो मर गए ने मरन तो जानते पता नहीं। मेरी अम्मी मुझे मिली है, वो कह रही थी बिरयानी तो खिलाओ। ऐसे बहन को ख्वाब आ गया, कहती पैसा मुझे ख्वाब आया है। जी मैंने कहा तो मुझे ख्वाब आया है कि
آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں. میں کہا کی چیز؟ کو پیسے تھے. میں کہا خواب بولے تھے. میں کہا کی منو تھے. انہیں نہیں پسند ہے. وہ بول گئی سال بعد پھر خواب آیا. کہتی ہے بس مجھے خواب ہے میں آپ کو کچھ دے رہی تھی. میں کہا یاد کر رہا ہوں پچھلے بار. ہاں نہیں تو آگے خواب بول تو نہ. میں کہ اچھا میرے باری الٹی آپ نے وہ اصلاح کر لی. تو بھائی بڑے سیانے ہیں. آپ دعا کریں خداوند ہمیں آج کے بعد نبوت کی خواب دے. آنکھیں بند کریں سر کو جھکائیں.